بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر خوش نصیب ہے۔ آئی ایم ورکنگ ایز ڈائریکٹر اٹامک انرجی کینسر ہاسپٹل سینار کوئٹہ بلوچستان۔ تو 4 فروری کے حوالے سے جو دن منایا جاتا ہے وہ ورلڈ کینسر اویئرنیس ڈے ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے جو جنرل کینسرز ہیں تمام قسم کے، اس کے بارے میں لوگوں کو معلومات دینی ہوتی ہیں، ان کے پرہیز کے طریقے بتانے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کسی بھی کینسر کو ارلی ڈائگنوز کیسے کر سکتے ہیں اور ہم ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں اگر پاسیبل ہو۔ بہت سارے کینسر ایسے ہیں جو کہ ہم لوگ اگر ہمیں ان کے بارے میں ابتدائی طور پہ معلومات ہوں تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ارلی ڈائگنوز ہو سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں یہاں سے 2 چیزوں سے شروع کروں گا۔ ایک تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا، پہچان کیسے ہوگی کہ کینسر شروع ہو گیا ہمارے جسم کے اندر، یا ہمیں ابھی فوراً ڈاکٹر کے پاس رش کرنا چاہیے چیک اپ کے لیے۔ اور دوسرا، ہم اپنے اندر کون کون سی زندگی کے اندر جو معمولات ہیں تھوڑی سی تبدیلیاں لائیں جس کی وجہ سے ان چیزوں سے ہم لوگ بچ سکیں۔ تو پہلے میں سائن اینڈ سمٹمز کے بارے میں بتاؤں گا۔ نارملی 7 سائن اینڈ سمٹمز اس میں جو ہے نا بہت امپارٹنٹ ہوتی ہیں، جو کہ ہم خود گھر میں بیٹھ کے آبزرو کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کوئی ایسی چیز آئی ہے، تبدیلی آئی ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے چینج ان بوول ہیبٹ۔ مطلب ہے اگر کسی صبح کو زیادہ تر لوگ باتھ روم جاتے ہیں، کوئی زیادہ وہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی چینج آ جائے جس کی کوئی وجہ بھی نہ ہو، ڈائریا ہے اگر انڈائجیشن یا کھانا ایسا کھایا اس کی وجہ سے ہے تو انڈرسٹینڈیبل ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی چینج ہے بوول ہیبٹ میں یا پیشاب کی عادات میں کوئی بھی تبدیلی ہے جس کی کوئی آبویس ریزن بھی نہیں ہے اور جو سمجھ بھی نہیں آ رہا، تو فوراً ڈاکٹر سے جو ہے نا رجوع کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح میں دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ زخم، کسی بھی جگہ پہ زخم ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ زخم کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ڈاکٹر دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ مثلا اگر کسی کو شوگر ہے، اس کے ساتھ زخم ہے، وہ تو شوگر کی وجہ سے ہے۔ کوئی چوٹ لگی ہے، کوئی ڈیپ چوٹ ہے، وہاں پہ انفیکشن ہو گیا، وہ بھی obvious ہے۔ لیکن ایسا زخم جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو اور کوئی اس کی وجہ بھی نہ پتا ہو تو اس میں بھی چانس ہو سکتا ہے کہ یہ کینسر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ان یوزول بلیڈنگ۔ ان یوزول بلیڈنگ کسی بھی جگہ سے ہو سکتی ہے، کسی بھی اوریفس یا کوئی بھی سوراخ، وہاں سے بلیڈنگ بغیر کسی وجہ کے ہو رہی ہے۔ پیشاب والی جگہ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی زخم سے بھی ہو سکتی ہے، کسی نپل سے ہو سکتی ہے، کانوں سے ہو سکتی ہے۔ تو وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہو رہی ہے اور فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ہے اگر کہیں پہ کوئی دانہ نمودار ہوتا ہے، خصوصاً بریسٹ میں یا کسی بھی جگہ پہ، اور اس کا سائز بڑھتا جا رہا ہے اور جو ہے نا اس میں کوئی پین بھی نہیں ہے، پین لیس لمپ زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ پین میں تو obvious ریزن ہوتی ہے، کینسر کے دانے زیادہ تر پین لیس ہوتے ہیں، تو ہمیں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ کھانے پینے کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں کہ اگر آپ کو کھانے میں، نگلنے میں، پینے میں دشواری ہو رہی ہے اور کوئی وجہ بھی نہیں پتہ چل رہی، دین ون مسٹ رش ٹو ڈاکٹر۔ اپنے جو ابتدائی ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں اور اپنا معائنہ کروائیں۔ سیم ہمارے جسم پہ تل ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، وہ ایک نارمل ہیں، لیکن اگر ان کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے یا ان کے اندر کوئی تبدیلی آنا شروع ہو تو بھی فوراً ہمیں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کف ہے اور آواز میں تبدیلی ہے، اگر کھانسی ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہی، موسمی کھانسی ہر ایک کو ہوتی ہے، کبھی بلغمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ پرسسٹنٹ کھانسی ہے، آواز میں بھی تبدیلی ہے، تو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اندر کوئی مسئلہ ہے۔ ان ایڈیشن اگر ویٹ لاس ہے، وزن کم ہو رہا ہے، کسی نے ڈائٹنگ کی ہے، اٹ از انڈرسٹینڈیبل، لیکن اگر وداؤٹ اینی ریزن کسی کا ویٹ لاس ہو رہا ہے تو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ کینسر بھی ہو سکتی ہے۔ سیم فیور ہے، پرسسٹنٹ فیور ہے جو کہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہا وداؤٹ اینی ریزن۔ ٹی بی میں بھی ہوتا ہے، باقی ان میں بھی فیور ہوتا ہے، لیکن وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ڈائگنوز ہو جاتے ہیں۔ یہ انڈائگنوزڈ ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہمیں فوراً اپنے ابتدائی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ ارلی سٹیج پہ ڈائگنوز ہو جائے۔ ارلی ڈائگنوسس ان موسٹ آف دی کینسر از کیور، اور خرچہ بھی کم ہوتا ہے اور بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہم ان چیزوں کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنا لائف سٹائل بہتر کریں جس سے ہمیں ان چیزوں سے بچا جا سکے۔ 3-4 باتیں میں کروں گا اپنے ہیبٹ کے حوالے سے۔
ہمارا لائف سٹائل اب بہت زیادہ مشینی اور تیز ہوتا جا رہا ہے، تو ہمیں جو ہے نا اب مشین ہے وہ بھی اگر چلے تو اس کو بھی جو ہے نا ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو روکنا پڑتا ہے یا ایون گریس دی جاتی ہے. لیکن ہم اگر اچھا لائف سٹائل رکھیں تو ان چیزوں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اور ہم دوسری طرف جائیں گی بھی نہیں. سب سے پہلے میں کھانے پینے کے بارے میں بات کروں گا. زیادہ تر جنک فوڈ استعمال ہوتی ہیں. آپ نے اس پہ پانڈا ہے یا کچھ ہے آن لائن آرڈر کر دیا یا چلے گئے کسی بھی ریسٹورینٹ پہ، گھر میں کھانا نہیں بنایا اور جا کے کھانا کھا لیا. اس کا ٹرینڈ بہت بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ونس اے ویک، ٹوائس اے منتھ اور اکارڈنگ ٹو اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ریگولر جنک فوڈ، ریگولر آپ اس طرح کی چیزیں لیں تو وہ اچھی نہیں ہوتی. فیٹی میل اور اس طرح کی چیزیں. ہمیں اپنا لائف ایٹنگ سٹائل سادہ رکھنا چاہیے. سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، پانی زیادہ پینا چاہیے، سیلڈز وغیرہ کو لینا چاہیے. ہر چیز بیلنس میں ہونی چاہیے. گوشت بھی لینا چاہیے لیکن بیلنس میں. تو ہمیں سادگی کی طرف جانا چاہیے. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا سٹائل ہے کہ ہمارا فزیکل ہیبٹس، جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے. ہم اپنی ٹانگیں خدا نے اور بازو بہت بڑے دیے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو ہمارا دماغ بہت چھوٹا ہے. لیکن ہمارا دماغ کا کام زیادہ ہے، ٹانگوں کا اور ہاتھوں کا، بازوں کا کام کم ہے. ہمارے پاس ریموٹ ہوتا ہے، ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، ہم بیٹھے بیٹھے ہر چیز آن لائن بھی آرڈر کر دیتے ہیں، ہر چیز منگوا دیتے ہیں. ہمیں چلنے پھرنے کی عادت نہیں ہوتی، ہم جاگنگ نہیں کرتے، ہم ایکسرسائز نہیں کرتے. ہماری لائف میں ایکسرسائز کا ٹائم نہیں بھی ہے. ہماری لائف میں ایسا ہو کہ ہمارے بیٹھنے کا کام کم ہو، ہمیں اپنے ہاتھوں کو ٹانگوں کو بھی اس میں استعمال میں لانا چاہیے. اور اگر واک بنا کر سکے تو اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. آخر میں بنسبت یہ کہ بعد میں ڈاکٹروں کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا پڑے. تیسرے نمبر پہ دماغ ہے. دماغ چھوٹا ہے لیکن ہم ٹینشنیں زیادہ لیتے ہیں، ہم ریلیکس نہیں رہتے. تو ہمیں اسی پرپورشن سے خدا نے ہمیں جو چیز جتنی دی ہے ہمیں اسی پرپورشن سے اس کو استعمال کرنا چاہیے. ہماری زبان چھوٹی سی ہے، کان چھوٹے سے ہیں، لیکن ہم ان دونوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں بنسبت ٹانگوں کے اور اس کے. سیم پیٹ ہے ہمارا. آپ دیکھ لیں ہمارا پیٹ جو ایک پلیٹ بھری ہوئی ہوتی ہے اس سے بھی جو ہے نا اس کی کیپیسٹی، اس کا جو ہے نا سائز چھوٹا ہوگا، لیکن ہم کھاتے دبا کے ہیں اور خوب جو ہے نا. تو ہر چیز کو اسی کے پروپورشن کے ساتھ، اسی جو ہے نا ڈیو ریسپیکٹ کے ساتھ اس کو جو ہے نا ایکسرسائز کرنا چاہیے. اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اسلام میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ میانہ روی اختیار کریں ہر چیز میں. کھانے پینے میں بھی میانہ روی اختیار کریں اور سوچنے میں اور چلنے پھرنے میں، ہر چیز، نمازیں ہیں، باقی چیزیں ہیں، اس سے بھی ہمارا کافی سارا وہ ہو جاتا ہے. تو نٹشل یہ ہے کہ اگر ہمارا لائف سٹائل جس میں ایٹنگ شامل ہے، جس میں ہمارا چلنا پھرنا شامل ہے، جس میں ہمارے دماغی سوچیں شامل ہیں، اگر یہ بہتر ہو جائیں تو نہ صرف کینسر بلکہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، جس میں دل کی بیماریاں ہیں، شوگر ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان سے بھی بچا جا سکتا ہے. شکریہ.